السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب عارف فراز. مجھے میرپور ذات کشمیر. ناظرین اس وقت میرپور ڈسٹرکٹ بار میں موجود ہے. ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈسٹرکٹ بار کے صدر کامران طارق صاحب موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں. سر، آج یہاں پہ ڈسٹرکٹ بار میں کشمیری ایشو پہ ایک اجلاس منعقد کیا گیا. آپ کیا کرنا چاہیں گے کشمیری ایشو کے حوالے سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر ایشو پہ جو حالیہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ فیصلہ پاکستان سپریم کورٹ انڈیا کا آیا ہے، یہ فیصلہ بیسیکلی سپریم کورٹ انڈیا نے جو کیا ہے یہ انڈیا کے اپنے پرنسپل یا ایک جو ان کا موقف تھا یو این او کے اندر. اور یہ ایشو بھی آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنلائز ہوا تھا کہ نہرو تھے ہیڈ آف دی گورنمنٹ، ان کے دور میں وہاں پہ انڈیا جو ہے یہ ایشو لے کے گیا تھا یو این او کے اندر. اور اس میں بڑی باتیں ہوئی کہ پتہ نہیں انڈیا نے خود بہت بڑی غلطی کی ہے، اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے. انٹرنیشنل ایشو ہے تو اس کا لوکل سطح پہ سپریم کورٹ انڈیا کا ڈیسیژن کرنا، فیصلہ کرنا میرے نقطہ نظر سے تو یہ بڑا ایک فلش ججمنٹ ہے، فلش فیصلہ ہے. اور آپ ایک جو یعنی اس کی اسپرٹ جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کی جو اسپرٹ تھی اس کو نلیفائی اگر آپ اس ججمنٹ کی روح سے کرنا چاہتے ہیں تو مجھے دونوں سے بتا کہ اتنے بڑے بڑے دماغ انڈیا کے اندر بیٹھے ہیں اور ہم یہ ایکسپیکٹیشن یہی کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ انڈیا کچھ سین اور وائز ڈیسیژن کرے گی. یہ ڈیسیژن کر کے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے کہ قوموں کی آزادی آپ کسی پرٹیکولر سیکشن، کسی آرٹیکل آف دی کانسٹیٹیوشن سے یا کسی اس چیز سے تو روک نہیں سکتے یا کسی ڈیسیژن سے تو نہیں روک سکتے. کشمیر کا ایشو ایک برننگ ایشو ہے اور انٹرنیشنل ایشو ہے جو یو این او کے ایجنڈے پہ ہے. انٹرنیشنل جو اوبلیگیشنز ہیں، کووننٹس ہیں، جو پرنسپلز ہیں، ان کی بنیاد پہ اس کا مسئلہ بھی سیلف ڈٹرمنیشن کی بنیاد پہ آ کے خود ارادیت کی بنیاد پہ قومی مسئلہ ہے جو حل ہونا ہے، جس میں کشمیریوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس سائڈ پہ جائیں. آیا وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ. تو سپریم کورٹ انڈیا اس انٹرنیشنل ایشو کا جو یو این او کے چارٹر پہ ہے اس کا فیصلہ لوکل سطح پہ کیسے کر سکتی ہے. اور ایک پریزیڈینشل آرڈر کی بنیاد پہ کہ گورنر رول تھا، گورنر نے سجیسٹ کیا پریزیڈنٹ آف انڈیا کو کہ آپ جناب یہ یہاں پہ یہ آرڈر جو پریزیڈینشل آرڈر ہے اس کو جاری کریں. انہوں نے آرڈر جاری کیا اور اس کی بنیاد پہ آپ نے 370 اور 35A کے جو ایفیکٹس ہیں ان کو نلیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. تو میرے نقطہ نظر سے تو یہ ججمنٹ از ناٹ اے وائز اور سین ججمنٹ. اور یہ مخصوص جو پرسپیکٹیو تھا ریاست کا، اس کی آئیڈینٹی کو ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ نلیفائی. میں سمجھتا ہوں اس کے مقابلے میں سپریم کورٹ پاکستان نے اچھے فیصلے کیے ہیں کہ گلگت بلتستان سے آپ کو شاید یاد ہو، میں آپ کی یادداشت تھوڑی ریکال کروا دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ پاکستان میں ڈائریکٹ پٹیشنز فائل ہوئی گلگت بلتستان سے، وہاں پہ رہنے والے کافی سارے ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں انہوں نے. لیکن سپریم کورٹ پاکستان نے کبھی یہ فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے کبھی آج تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ گلگت بلتستان جو ہے یہ کشمیر ایشو سے الگ اس کو دیکھا جائے، اس کو الگ ٹریٹ کیا جائے. وہ 2009 کا جو آرڈیننس پیپلز پارٹی کے دور میں وہاں پہ پاس کیا گیا، لوگوں کو لوکل سطح پہ جو ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کو حقوق دیے گئے، وہ اس کا اسپیکٹ اپنی جگہ ہے، اس کے لیگل ایفیکٹس اپنی جگہ. لیکن سپریم کورٹ پاکستان کی کوئی ایسی ججمنٹ نہیں ہے یا وہ انہوں نے یہ نہیں کبھی کہا کہ آپ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ اس کو انیکس کر لیں، اس کو مرجر کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑی میکسیمم ریسٹرین کی. اور یہی ایکسپیکٹیشن تو ہمیں انڈیا کی سپریم کورٹ سے تھی کہ بڑے پڑھے لکھے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک لیکن اس ججمنٹ کی وجہ سے یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو انڈیا کی جو وزڈم ہے اس کو کیپچر کیا ہوا ہے ایگزیکٹو نے. جو انڈیا کا ایگزیکٹو ہے، پرائم منسٹر ہے، جن کا ایک ایجنڈا یہ ہے کہ بالکل مار دھاڑ کی بنیاد پہ ایجنڈا ہے. تمام اقلیتوں کے حقوق جو ہیں انہوں نے ٹیمپل ڈاؤن کیے ہوئے ہیں اپنے فٹ کے اندر، فٹ کے نیچے، اور سارے انہوں نے سارے حقوق جو ہیں ان کے غصب کیے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے، کرسچنس کے، باقی دلت کمیونٹیز کے. کوئی ریلیجیس سائٹ جو ہے وہاں پہ محفوظ نہیں ہے. مسلمانوں کی مسجدیں جو ہیں وہ گرائی جا رہی ہیں، ٹیمپلز جو ہیں برن کیے جا رہے ہیں. اور جتنے جو چھوٹے بیچارے جو ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ سارے ان پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں. تو ایک جو انڈیا کا ایک جو پورے ورلڈ کے اندر اپنا ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے چیز کہ ہم بڑی بگیسٹ ڈیموکریسی ہیں اور بڑا ہمارا سیکولرزم ہے، اس سیکولرزم کا جنازہ تو میں سمجھتا ہوں اس انڈیا کی ججمنٹ نے اور نکال دیا. اور یہ ججمنٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا سارا کنٹرول ہے سپریم کورٹ انڈیا پہ. تو میں سمجھتا ہوں یہ فلش ججمنٹ ہے اور اس کو میں سمجھتا ہوں ریویو ہونا چاہیے، کینسل ہونی چاہیے. تو ججمنٹ جو ہے یہ لوگوں کی آزادی کی جدوجہد جو ہے وہ آپ کیسے کیپچر کر سکتے ہیں سپریم کورٹ انڈیا کی ججمنٹ کی روح سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو بھی انڈیا سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا ہے
اس پہ ہمیں کیا آگے کا نئے عمل اختیار کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر پہ مشتمل پاکستان کو فوری طور پہ ایک ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ یہاں پہ بنانی چاہیے. اس کو فوری طور پہ ریکگنائز کریں. 57 اسلامک کنٹریز ہیں, ان سے ریکگنائز کرائیں. چائنا ان کا ہمارا بڑا لائل دوست ہے, ان سے ریکگنائز کرائیں. اور وہ ریکگنائز گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا نمائندہ فوری طور پہ سیکورٹی کونسل کے اندر بھی بھیجیں, وہاں پہ کمپلینٹ دوبارہ ری لانچ کریں. اور وہ جو ڈسٹ بن میں پڑی ہوئی ہے ساری ہمارا کشمیر ایشو, اس کو ریوائٹلائز کریں. UN کے چارٹر پہ اپلیکیشن دیں فوری طور پہ, اس ریپریزنٹیٹیو کو بھیجیں وہاں پہ کشمیر ایشو پہ جو ریکگنائزڈ ہو, ہماری گورنمنٹ کا نمائندہ ہو, پرائم منسٹر ہو, پریزیڈنٹ ہو, یا وٹ ہو سو ایور اسپیکر ہو جائے, کوئی بھی حکومتی نمائندہ وہ جائے اور وہ جا کے وہاں پہ انٹرنیشنل جو فورمز ہیں ان پہ کشمیری ریکگنائز گورنمنٹ کا نمائندہ وہاں پہ بات کرنے کے لیے جائے. وہ دنیا اس بات پہ اب نہیں سننے پہ آنے کہ یہ ایشو جب آپ اٹھائیں تو اٹھا کے کشمیر پاکستان کو دے دیں یا انڈیا کو دے دیں. آپ جب تک کشمیریوں کو یہ آپشن نہیں دیتے کہ کشمیری خود جا کے یہ بات کریں کہ ہمارا یہ ایشو ہے, ہم اپنی آزادی کی بات کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم آزاد ہوتے ہیں تو ہمیں سیلف ڈٹرمنیشن ہے, ہم یہ طے کریں ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, خود مختار یا آزاد رہنا چاہتے ہیں, یہ کشمیری ڈیسائیڈ کریں. جب آپ پاکستان کا کوئی ریپرزینٹیٹیو بھیجتے ہیں انٹرنیشنل فورم پہ اور وہ یہ کہتا ہے نہیں جی یہ ایشو کشمیر کا ہے, اس کو کشمیر کو ڈیوائڈ کریں, آدھا انڈیا کو دے دیں, آدھا پاکستان کو دے دیں, یا سارا انڈیا کو دے دیں, یا سارا پاکستان, دنیا کا کیا انٹرسٹ ہے. اس لیے تو بائی لیٹرلزم پہ یہ کشمیر ایشو آ گیا جو انٹرنیشنل ایجنڈے میں اور انٹرنیشنل ایشو تھا. یہ میرے نقطہ نظر سے تو یہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. جی ناظرین, جیسے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ کامران طارق صاحب موجود ہیں, ان سے ہم نے بات کی کشمیر ایشو پہ. تو ابھی اس پروگرام سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں. فی امان اللہ, گڈ بائے.